یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں، وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر چیز کا جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ کچھ نہیں جو ہو دائرہ کار سے باہر اس کے، ہر چیز پر رحمت چھائی ہے اس کی، منا لو گے جب اس رب کو ایک بار، سنور جائے گی نئے سرے سے زندگی تمہاری۔ اور آسان تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری، تو اب جو بھی مشکل وعدہ یہ کر لو خود سے کہ پار کر لو گے، ہر چیز اے رب سنگ تمہارے۔ آزمائش کے بعد وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے، ہم تو نا امید ہو کر ہار جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ تو پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بس قبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ ہماری دعا رد نہیں ہونے دیتا، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، انتظار کرو وہ جواب ضرور دے گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے کن کے معجزے ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اللہ کا تمہاری دعا کو سن لینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی آنکھوں کا مسکرا دینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اس آرزو کا پورا ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارے آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل، تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو سب ٹھیک ہوا ہو، تمہیں نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے، تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تو تمہیں آگے بڑھنے دے رہا ہے اور نہ پیچھے، تو ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو، نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا، یقین رکھو۔ ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور اور فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ دعا اور یقین وہ دو بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھے اور یاد رکھے اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھنا، وہ جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ تم سے بیزار نہیں ہوا، اللہ تو بڑی محبت کرنے والا، تھام لینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا، سارے جہاں پر قادر ہے۔ اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں صرف آزمائش ہے، مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے
کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے۔ مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ مگر تم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ تمہارا بار بار دعا مانگنا اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے، اور ہر بار دعا پر اللہ تمہیں کتنا اجر دیتا ہے۔ اور رہی بات دعاؤں کی قبولیت کی، تو یقین کر لو کہ اللہ المجیب ہے، وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر وقت مشکل میں ڈالتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہہ کے دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو اپنے رب کی محبت سنبھالنے کی۔ آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اور آزمائش میں کیے گئے صبر میں بڑی محبت چھپی ہوتی ہے، جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ خود اللہ کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر جانتے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ دعا ہے۔ یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر یہ تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ سے خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اس کے کن کہنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں بھی جائے نماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اسی لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم اس سے قطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامنے ہوئے ہے۔ ممکن ہے تم ہجر کے بارے میں سوچ کر آنسو بہا رہے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی پھولوں کی طرح رکھے ہوئے ہے۔ آغاز جتنا اذیت ناک لگ رہا ہے، اختتام بھی وہ رب اتنا ہی حسین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ اب بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب، وہ رب بھی اب بھی تمہارے انتظار کیے ہوئے ہے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، خدا پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہاں کو سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اگر ہار گئے ہو ہمت، حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے میں سوچے ہوئے ہے۔ تمہارا یوں کھڑے ٹوٹنا اور دنیا سے اعتبار اٹھنا بے وجہ تو نہیں، غرض وہ رب تمہیں اتنی خوشیاں دیکھ کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ خدا نے موڑ رکھا ہے تمہارے راستہ اپنی جانب، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہارا کرنے کے لیے فیصلہ ٹھانا ہوا ہے، اور اس کی رضا کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کے، اور آزمایا پیاروں کو جاتا ہے۔ تم تو قریب ہو اللہ کے، اللہ تمہاری آواز تھوڑی دیر اور سننا چاہتا ہے۔ تمہارے دل سے ہر صدا پہنچتی ہے عرش پر، تبھی تو اللہ سجدوں میں تم سے حاضری لگواتا ہے۔
اللہ سے جڑی ہے روح تمہاری، سکون اللہ کے ذکر سے تم کو آتا ہے، رضا اللہ کی مقدر بنتی ہے تمہاری، وہی تو اتنی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور مایوس کیوں ہو تم مقدر سے، اپنے جن کی منزلیں جڑ جائیں عرش والے سے، کامیابیوں کو پھر وہی اللہ ان کا نصیب بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تبھی اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تمہیں صبر دینا کتنا مشکل ہے، اس لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ کر دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو، اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہو تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے، تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں اپنے رب کو کہہ دیتا ہے، پھر ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک جائے نماز سے اٹھتے ہوئے دل کا وہ سکون ہے جو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے تمہارے قریب تھا، بس تمہیں اپنی تلاش میں لگا کر اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے وہ معجزہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھ لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی مل جاتا ہے جو اب تک ہمارے لیے ناممکن رہا۔ تہجد کی نماز تو ہمارے لیے معجزوں کی طرح ہے، جس میں دعا رب خود سننے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب وہ تمہیں اتنے قریب سے سنتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ تہجد تو ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اسے کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا، اور اس کا نصیب بھی کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر وہ خون بھی وار سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہ مل سکتا ہو۔